رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعا مقبول اور منظور فرمائے اور گیلانی صاحبان کا سارا اہتمام اللہ پاک اپنے دربار سے قبول فرمائے۔ میرے محترم سامعین، آج دی اس مجلس عذاب واسطے میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ الاعراف دی ایک آیت مجیدہ پڑھن کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں ان الارض للہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری زمین اللہ کی ہے۔ میرے محترم سامعین، جڑا زمیندار ہے وہ بھی اگر قرآن پڑھتا ہے تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جڑی زمین وہ کاشت کر رہا ہے وہ ساری زمین اللہ دی، اور جڑے بندے کو زمین نہیں بہرحال وہ بھی یہ سمجھ لے کہ زمین اللہ دی۔ یہ قرآن حکیم دی آیت ہے کہ ان الارض للہ، یہ سورہ مبارکہ الاعراف کی 128 نمبر آیت ہے جی، یہ خالق نے فرمایا ان الارض للہ، ساری زمین اللہ کی ہے۔ سورہ مبارکہ زمر دی ایک آیت ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے میرے بندو، اسراف علی النفس کرنے والے میرے بندو، گناہگار بندو میرے بندو، شیطان کے وسوسے میں آ کے میری ذات کو چھوڑ جانے والوں، شیطان کے وسوسے میں آ کے میرے حکم کی عدولی کرنے والے میرے بندو۔ حد وے کہ جنہیں بندے نو اللہ جانتا ہے کہ میرے حکم دی عدولی کر رہے ہیں، یہ دی رحیمی ہے کہ انہوں نے بھی اپنے بندے قرار دے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، انہاں بندیاں چ ساڈے جیسے سارے آ جاندے ہیں جنہاں کول کوتاہیاں ہو جاندیاں، اللہ فرما رہا ہے میرے بندو۔ اچھا، یہ مطلب ہے کہ دو آیتاں نال ثابت ہو گیا، سورہ مبارکہ الاعراف نال ثابت ہو گیا کہ زمین ساری اللہ دی ہے، تے سورہ زمر نال قبلہ ثابت ہو گیا کہ بندے سارے اللہ دے۔ یہ شیعہ ہون، سنی ہون، حدیث ہون، دیوبندی ہون، مسلم ہون، غیر مسلم ہون، جڑے بندے نے نا بہرحال وہ سارے بندے اللہ دے مہربانی، اور زمین بھی ساری اللہ دی۔ اے سارے بندے اللہ دے بیٹھے نے الحمدللہ، باہر بڑی جی زمین فارغ پئی ہے، خالی پئی ہے، اللہ دی زمین ہے ساری۔ اگر کسی بندے دا 5 مرلے دا مکان ہے، 4 وہ بیٹے نے، اگوں انہاں دیاں شادیاں ہون والیاں، آخر انہوں زیادہ جگہ دی ضرورت ہے نا، تے وہ اللہ دا بندہ اٹھ کے جا کے تے اللہ دی زمین چ بنا لو۔ خیال ہے کہ یہ قرآن چو ثابت ہو گیا کہ زمین ساری قرآن نال لے جاوے تے جا کے کھڑا ہو جا اتنے تے ٹرالیاں لیا کے مٹی دیاں تے اٹاں دیاں سٹا کے آ کے شروع کرو میں اللہ دا بندہ تے اے اللہ دی زمین۔ تہاڈا کی خیال ہے بنا لے گا مکان؟ بسم اللہ، جزاک اللہ، تشریف فرما۔ زمین ساری جڑی انہاں کولے وہ بھی ساری اللہ دی ہے۔ بسم اللہ، لاؤ جی ایک باری درود پڑھو سارے آزاد۔ بسم اللہ بابا جی، بسم اللہ۔ ان الارض للہ، زمین ساری اللہ دی ہے۔ یہ جنہ دی نہیں ہو تو بولو زمین ساری اللہ دی ہے۔ جنہ دے نا پٹواری کو لکھی یہ زمین انہوں نے میں نہیں کہہ رہا، جنہ کو نہیں اکاؤ تو بولو نا زمین ساری اللہ دی ہے۔ تسی ٹکا کے آکھو نا، وہ جڑے باندھے نہ پائے وہ تو اللہ دی سمجھ دی نہیں، وہ اپنی سمجھ دیں۔ یہ قرآن چ لکھا ہے کہ زمین ساری اللہ دی ہے تے بندے بھی سارے اللہ دے نے۔ جڑے بندے دا مکان چھوٹا ہے وہ قرآن نال لے جائے، نال کسی عالم دین نو لے جائے، اتنے جا کے ٹرالیاں سٹا کے مٹی دیاں کوئی اٹاں دیاں تے آ کے شروع کرو جی تسی زمین جو اللہ دی ہے قرآن دے مطابق، تو میں بندہ اللہ دا۔ میرا خیال ہے میت ہی آئے گی اتوں۔ بہت شکریہ جی، تو یہ گل بھی وہ ٹھیک کرتا پیا، قرآن دی آیت پہ پڑھتا نال مولوی نو لے گیا ہوئے تو مولوی صاحب کھلو کے آخر میں تہاڈے کو آیت پڑھنا تسی شروع کرو،
इन्ना लरसा लिल्लाही, सूरह मुबारक आराफ, स्पीकर उस लाया होगे 128 नंबर आया कि ज़मीन सारी अल्लाह दी है। शुरू करो जी। मेरा ख्याल है बनान कोई ना देगा, इत्थों जरा हट जाइए, थोड़ी जी मिसाल और कर लीए। बंदे ते अल्लाह देने ते ज़मीन भी अल्लाह दी है। अगर अल्लाह दे बंदे नूं किबला कोई बंदा ज़मीन ते घर नहीं बनान देंदा ते चलो इंज करो, आ रल मिल के ना सारे नाल लै जाओ ते बंदे रल मिल के जिहड़ी ज़मीन पई है ना खाली, उत्थे अल्लाह दा घर ही बना के मैनूं विखा छड्डो जी। बहुत शुक्रिया यारा, मैं बंदे दे घर दी गल ही नहीं कर रहा। बंदे दा घर ते किसे बनान नहीं देना, हालांकि बंदे भी सारे अल्लाह दे ने, ज़मीन सारी अल्लाह दी है। उत्थे कोई आलिम दीन खड़ा हो जाता है कि शुरू करो जी, मैं कुरान हाथ च लैके पिया ना, ज़मीन सारी अल्लाह दी है, तो असीं अपना घर तो नहीं बनाते पे, घर भी तो अल्लाह का पे बनाने, हाथों खर्च पे करने। वो जी वैसे ज़मीन पटवारी को लिखी है, तहसीलदार को लिखी है, वो परेशान होगा एक बारी कि नहीं? उन्होंने ये पिछे अल्लाह के घरों च बनन लगे, सारी ज़मीन अल्लाह की है तो अल्लाह के घर ही बन जाएंगे, मैं तो घर टुर जाऊंगा अपना। मेरा ख्याल है वो डरदा भी होगा उस मौलवी को जिहदे हथ च कुरान होवे तो उस बंदे लिया के ज़मीन से अल्लाह का घर शुरू करवाया होवे। एक बार वो थाने फोन करेगा, तुहानूं पता जो थाने वाले होंदे ना DPO तक, ये मेरा जाती भी तजर्बा है, ये जिन्ने मौलवी को डरदे ना किसी को नहीं, ये पाबंदी भी डरदे ही लाते हैं भी एवं कोई फतूर पा देगा, है ना जी। असीं एक DP साहब को गए, किसी मौलवी साहब का मसला सी, यकीन करो मैं तो चौधरी साहब सन राणा साहब, वो मैं जाके बैठे तो आख्या जी यह मामला है तो ये कुछ मेहरबानी करो। उन्हें आख्या मैं कोई गल नहीं, मैं मेहरबानी कर देंगा, ये मौलवियां वाली गल मेरे ते ना पाया जी। असा आख्या सर की हो गया, तुम उस आख्या है जुमे तो बाद सारे इधर में निकल पैण मेरे दफ्तर, मैं की करा। उस आख्या औखा जा काम है, बिच को मौलवी शौलवी पाओ। फिर हाँ मौलवी साहब ने पाया, उदों काजी हुसैन है वो सामने सन, जमात इस्लामी के सरबराह काजी हुसैन, लियाकत बलोच साहब ने पा पू के बंदे। उन्हें आख्या मौलवियों का काम है, जो आखोगे मैं कर देंगा, कोई रौला नहीं, मैं भी अमन ही चाहना, तुम भी अमन ही चाहते हो तो ना मौलवियों का कुछ कर लो, ये मेरे बस च नहीं। उदों का मैं हिसाब लाया कि अफसरान भी जड़े ना वो इस जुलूस तो एहतजाज तो मतलब थोड़ा जहा मौलवी खलोता होवे 200 बंदा लैके तो आखे बनाओ तुसी, मैं जो प्याना ज़मीन अल्लाह दी ते अल्लाह का घर बनाना है। वो जिमीदार ने 2 काम करने, एक थाने फोन करना है तुसी आ जाओ, तो एक उन्हें बड़े मौलवी नूं करना है भी ऐ की बन गया। वो बड़ा आलिम उन्होंने दसेगा फिक्र ना कर, ये जड़ा बंदा खलो के बंदा ना इन्नल अर्ज़ा लिल्लाही, ये मस्जिद बनवा भी लवे ना उथे नमाज जायज़ है, कमाल है, ना उथे इतकाफ जायज़ है, ना उथे खत्म जायज़ है, ना उथे जुमा जायज़ है। ज़मीन तेरी वो कौन है जरा इत्थे तेनों पुछण तो बगैर ही शुरू हो गया। वो आंदा जी मैनूं तो पता नहीं जे वो कुरान हथ च ओहदे ते आंदा इन्नल अर्ज़ा लिल्लाही, इन्नल अर्ज़ा लिल्लाही, ज़मीन सारी अल्लाह दी है, शुरू करो ज़मीन सारी अल्लाह दी है। उदों आलिम दीन दसेगा चुप कर, मैं आना पिया, वो आके लोगों को दसेगा कि लोगो ये झांसे च ना आया जे, ये पूरी आयत नहीं जे पे पढ़ता, सदके जावा, बहुत शुक्रिया, ये पूरी आयत नहीं पे पढ़ता। तो जेड़ा मैं हुण अपने लोग एक गल करन लगा, मिसाल तुहाडे ज़हन च आ गई है, ये जेड़ा अद्धियां अद्धियां आयतां पढ़ के अपना मतलब कड्डे ना, उन्होंने साडे मज़हब च यजीद आंदे जेड़ा शुक्रिया बाबा, जेड़ा बंदा अद्धियां अद्धियां आयतां पढ़ के अपना मतलब कड्डे, क्योंकि मैं पढ़िया लिखिया बंदे में दाल लगता वेख्या। यह डस्का साडी तहसील है जी, मैं बड़ी देर हो गई, एक बार डस्के गया कचहरी, एक वकील साहब के दफ्तर च दाखिल होया तो सामने कैलेंडर ते छपी आयत लिखी सी, पता नहीं वो रमजान का कैलेंडर सी या कैलेंडर सी कोई बार, वो एक आयत लिखी सी ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौली, इन्नी लिखी सी। उसका मतलब है कि अल्लाह पसंद नहीं करता किसी को ऊंची ऊंची आवाज से बुरा कहा जाए, अल्लाह मोहब्बत नहीं करता ऐसे बंदों से जो बुलंद आवाज़ों लगा लगा कर किसी को बुरा कहें, किसी को बुरा भला कहें, किसी के खिलाफ बातें ऊंची ऊंची करें, अल्लाह पसंद नहीं करता। मैं जब अंदर वड़िया ही ना, यकीन करो उत्थे भी मैंने हिसाब लगा, कोई दाल आ गया पढ़िया लिखा बंदे, मैं कहा सर तुहाडे कोल पेंसिल है? उन्हें कहा जी है। वो मार्कर लैके तो मैं उहदे अगे लिख दिता इल्ला मन ज़ुल्म, वो मैं लिखा ना जी, तो मैं लिख के थले बह गया। मैं क्या होर सुनाओ, ठीक हो? मैं कब से देख रही हूँ, कोई मुझे कुछ काम करने ही नहीं दे रहा। तुम्हें क्या लगता था तुम कुछ कहोगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? नए मेहमान की पहली दस्तक बहुत मुबारक हो। तो इसलिए अब से हम सब रखेंगे आपका ख्याल, ताकि आप रख सके इसका ख्याल। जब सेहत की हो बात तो अपने ही रखते हैं खास ख्याल। अच्छाई फरा ओलिव ओला। वो आखन गया ही तो ठीक आ, तू की कीता?
میں کیا تمہیں پڑھیا لکھا کو دال آ گیا تو لوا لیا جے تے کوئی کوئلے نہ لکھ کے جانا چاک نہ لکھ کے جانا وہ گل ہو سی آخر کسے چھپوایا کسے مولوی آیت دیتی انہیں ادھی کیوں چھپوائی یہ گل کی تے وکیلاں دے دفتر چ لا کے گیا کہنے لگے وہ تسی ذرا سمجھا دو ہویا کی میں کیا ہویا یہ جی میں بندہ آکھے لا تقرب الصلاۃ قرآن آندا ہے مت قریب جاؤ نماز کے چل قرآن دی آیت ہے سورہ نساء دی آیت ہے لا تقرب الصلاۃ میرا خیال ہے کئی بندے سمجھتے ہیں بتھیری ہے سانو اینی بتھیری نہ قریب جاؤ نماز کے میں کیا اگلی آیت ہے لا تقرب الصلاۃ وانتم سکارا نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آیا جب تم بے ہوش ہوتے ہو یہ نماز بے ہوشوں کا کام نہیں صاحب عقل بندے کا کام ہے میں کیا اس طرح دال لگ جاندہ ہے اے کی دال ہے میں کیا وہ مظلوم دے خلاف اس بندے نے یزید دی حمایت آیت کٹی ہے کیوں اللہ فرماتا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول 6ویں پارے دی پہلی آیت ہے نہیں اللہ پسند کرتا اونچی اونچی آواز سے کسی کو برا کہنے کو الا من ظلم مگر مظلوم کو اجازت ہے بہت شکریہ جدے تے ظلم ہویا ہے وہ جنہ اچھی گل کر سکتا کرے جنہ احتجاج کر سکتا کرے جنہ ظالم دے خلاف بول سکتا بولے اللہ اجازت دے یہ مطلب بندے دیاں آیتاں پڑھ کے مطلب کر دینے وہ یزید بندے نے جڑے بندے نے یہ گل کی ان الارض للہ بناؤ مسجد کچھ نہیں پیا ہوندا وہ وڈا عالم آ کے دسے گا بھائی بکواس نہ کرو پوری آیت پڑھو نہ بندیاں نو دا لا وہ بندے آکھن گے انہوں چھڈو سر جی تسی ذرا اچھی سنا دیو پوری آیت وہ آکھے گا جناب پوری آیت ہے ان الارض للہ ساری زمین اللہ کی ہے یورثھا من یشاء من عبادہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وارث بنا دیتا سبحان اللہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے من عبادی ہی اس کے اپنے جو بندے ہیں نا سارے بندے اسی کے ہیں جس کو چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے 3 مرلے دا 5 مرلے دا 5 ایکڑ دا 5 مربع دا جسے چاہتا ہے اسے وارث بنا دیتا ہے والعاقبۃ للمتقین ایتھے آیت میں مقدی اور عاقبت بہتر صرف متقیوں کی ہے عاقبت بہتر صرف پرہیزگاروں کی ہے جو متقی نہیں پرہیزگار نہیں اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ان کی عاقبت بہتر نہیں ہوگی اے اللہ کو نہیں جے پہ ڈردا تے دا پیا لاندا جے اللہ دی زمین ہے لیکن اللہ جنوں وارث بناندا نا اپنے بندیاں چوں جب تک وارث کی اجازت نہ ہو ورثہ استعمال کرنا حرام ہے میرا خیال ہے ہو گئی میں اپنا موضوع لین لگا میں اتھوں موضوع لین لگا یہ ثابت قرآن چ ہو گیا جی کہ جدوں تک ورثے دی وارث کو اجازت نہ لی جائے انہوں استعمال کرنا تھوڑے ہی بولے ہو تو شک ہے تو کسی بڑے مولوی نے فون کر لو جڑا وارث ہے ورثے دا وہ دی اجازت تو بغیر تسی مسجد بنا لو اتنے نماز بھی حرام ہے اتنے افطار کرنا بھی حرام ہے اتنے کھیس وکھرا پا کے نہ تان کے اعتکاف بیٹھنا بھی حرام ہے اتنے ختم بھی حرام ہے اتنے 10واں تے چالیاں بھی حرام ہے اتنے تلاوت بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ سب دی زمین ہے میں تینوں ایک گل دساں نبی پاک تو لے کے تے ہن تک تے ہن تو لے کے قیامت تک کسے غاصب دی نماز قبول نہیں کمال کر دے بھائی یار جڑا غصب دی زمین تے عبادت کردا ہے وہ دی کوئی عبادت نہیں اچھا جی کیوں عبادت نہیں ہوندی وہ جڑی مسجد بھی بندی ہے وہ جے تکے نہ بندے بنا لین طالبان تو فون کرا کے مولویاں دے بڑے بڑے تعلقات نے وہ کتے افغانستان چ فون کران ان نون نمبر تے وہ آخر بنن دے کی صلاح جی تو جو بنوا بھی لوے نماز تے نہیں نہ ہوندی روزہ تے نہیں نہ کھلدا اوتھے جمعہ تے نہیں نہ ہوندا حرام ہے نا کیوں وارث کی اجازت نہیں ہو گئی یہ مجلس وارث کی اجازت نہیں جدو میں قرآن تے ثابت کر دیتا ہے کہ وارث کی اجازت کے بغیر ورثے کو استعمال کیا جائے تو عبادت نہیں رہتی میں اس قرآن چو آج دی مجلس ہے قرآن دے وارث دا چڑھنا جن نے انہیں نہ رابطہ نہ کیتا نہ وہ دی نماز ہو سکتی ہے سبحان اللہ ورثہ جی یہ بندے آیتاں پڑھ کے نماز پڑھنی ہے یہ بندے آیتاں پڑھ کے جمعہ پڑھنا ہے یہ آیتاں پڑھ کے بہت شکریہ بندے ختم پڑھنا ہے یہ ختم پڑھنا ہوئے تاں بھی وارث نہ رابطہ کرنا پڑے گا وارث کا منکر ورثہ استعمال کرے تو حرام ہے اور قرآن بے وارث نہیں قرآن بے وارث نہیں اس کا بھی کوئی وارث ہے میں وارثانے قرآن پڑھن لگا جی قرآن چوں
خالق کائنات نے سورہ مبارکہ فاطر کی ارشاد فرمایا والذی اوحینا الیک من الکتاب ھو الحق، میرے حبیب جو ہم نے کتاب میں سے تجھ پہ وحی نازل کی ہے یہ حق ہے، یہ حق ہے، اور مصدق لما بین یدیہ، اور یہ مصدق ہے، ہر کتاب مصدق ہے. کیا بیٹھا میں یہ کتاب مصدق ہے، ہر کتاب مصدق ہے. مصدق اسے کہتے ہیں جس کی تصدیق کی جائے، مصدق اسے کہتے ہیں جو تصدیق کرے. ہر کتاب مصدق ہے، یہ مصدق ہے. ہر نبی مصدق ہے، محمد مصدق. سبحان اللہ. ہر کتاب دی تصدیق قرآن کرتا ہے، ہر نبی دی تصدیق میرا نبی کرتا ہے. مولا تو جزا دے. اللہ فرماتا ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. اللہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو، بھائی اپنے بندے اللہ دے سارے اپنے نے. 32 منڈے ہونا یا 60 ہون بندے، پاویں ادو اد دا فرق ہوئے. سکول چ بچے داخل ہون، ماسٹر نو پتا ہوندا جی کہ آ بہانا پیا کردا ہے، آ جھوٹ پیا بولدا ہے، انہوں پتا ہوندا ہے. بچے آندے نے سر جی میری پھپھی دی نا اگوں نوں جڑی ہے نا او دے بھرا دا چھوٹا جا بچہ سی وہ فوت ہو گیا تاں کل نہیں آیا. وہ آندا ضربہ تقسیمہ نہ دے، تو فاتحہ بھگتاندا پھرنا. بکواس نہ کر، میں نے پتا نہیں تو کی شے ہے. یہ جڑا کسے جم کے سکولے کرے ہے انہوں ماسٹر پورا جاندا ہے، تے جس آپ پیدا کیتے ہیں انہوں پتا. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. ان بندوں کو اللہ خوب جانتا ہے، خبیر بھی ہے اور بصیر بھی ہے. لو جناب علی جدو اے حق ہے جی، یہ حق کڑوا ہوندا جی. ساڈے علاقے چ حق کوڑا ہی ہوندا جی. تواڈے علاقے ہو سکتا میٹھا ہوئے، اپنا اپنا ٹیسٹ ہے اپنے اپنے علاقے دا. ساڈے علاقے چ جڑا نا جی حق تے سچ کوڑا ہوندا. پرانے کسے بابے نو کوئی منڈے پوچھا بابا جی مرچاں کیڑی بھارے لگدیاں؟ اس آکھیا پتر ان دی بھار کوئی نہیں ہوندی، جدوں سچیاں کرے نے ادوں لگدی. تساں میٹھا مدنی سنیا؟ میٹھا مدنی کنوں لوگ آندے؟ میٹھا مدنی کنوں آندے؟ حضور دی ذات نہیں آندے. میٹھے تاں ہی سن نہ میٹھیاں گلاں کردے. آپ بھی میٹھے سن تے سرکار دے منہ چوں بھی گلاں میٹھیاں نکلیاں نے. میں میٹھا مدنی آکھن والے دوستاں نوں بس دعوت فکر دے رہے ہیں کہ یار تجھے تو سمجھتے ہو کہ سرکار بہت میٹھے سن اور منہ چ مٹھاس سی تے میٹھیاں گلاں کردے سن. یہ سرکار بھی میٹھے سن تے گلاں بھی میٹھیاں کردے سن. اے پورے عرب وچ کڑواہٹ کیوں پھیل گئی؟ کیا بات ہے، بہت بھائی شکریہ. میں بیانا کوئی گلاں حضور دیاں میٹھیاں، حضور آپ بھی میٹھے مدنی تے گل شروع کیتی نے. آؤ حق ہے جی جڑا نبی دے منہ چوں نکلے ہے، میٹھے مدنی نے منہ چوں میٹھیاں میٹھیاں گلاں کیتیاں نے. تے انشاءاللہ ایسا کام بنیا تسی تواڈے سامنے تعریف ہے کہ بندیاں قتل دا پروگرام بنایا. قتل کوئی کڑواہٹ ہے سی تے قتل دا پروگرام. بہت شکریہ. بندہ دے منہ ہی کوڑے ہو گئے نے ایڈی میٹھی گل نہ. وہ جڑی گل تو کوڑے ہوئے نے وہ تمہیں میں دسنا. جہدے گھر ڈور دے 10 پینے پے نے تے گڈیاں دا ڈھیر لگیا ہے انہوں پوچھو پابندی کی لگی. جہدے گھر کھ بھی نہیں، تمہیں پتا کئی بندیاں بچیاں زندگی چ گڈی نہ لیاندی ہے نہ ڈور لیاندی ہے نہ کوئی آنا خرچیا. وڈی ساری ایک لمی رسی لے کے یا دھاگا لے کے وہ دے گیا انہیں وٹا بن چھڑے تے لے کے لگے پھر. خرچ کوئی نہیں ہویا. ایک دھاگا لیا وہ دے کے وٹا بنیا. انہوں کی آدھے گاٹھی آدھے نے ساڈے تو پتا نہیں. تواڈے ہاں کوئی ہور نہ ہوئے گا کوئی زعفران آدھے نو گاٹھی. وہ گاٹھی مار کے لانا. انہیں زندگی چ نہ گڈی لئی ہے نہ چاڑی. جہاں کسی دی چڑی نہ ویک سکے وہ بھی لانتی ہوں جی. گھر اٹھاؤ میرے نال. گھر گھروں نکلے ایسے گاٹھی سٹنی ہے تو لا کے گھر لے جانی ہے. نہ آپ چاڑنی ہے نہ کسی دی چڑھن دینی ہے. انہیں دور نے نقصان اینا کیتا ہے کہ ہوں پابندی لگ گئی ہے. ہوں میں تو تکلیف کو نہیں، تمہیں بھی میرا حق کوئی نہیں. کوئی نہیں تمہیں کی مینوں کی چنگا ہو گیا. ایویں ڈورا پھردیاں سن لوگوں کے نوجوان بچے ضائع ہو گئے نے. پر جہاں گڈیاں ویچتا ہے تو جہاں ڈورا بنا سی ان کاروبار بند ہو گیا. تو جہاں چڑھتے سن شرطاں لا لا کے کوٹھیاں تے ڈیک لا کے رات نو تے باربیکیو بنا سن وہ تو مر گیا جی اندروں. صبح لو جی بڑی دوروں نہ آیا جی. میرا خیال ہے اگوں پابندی پہ لگتی ہے. جڑے کوٹھیاں تے کبوتر نہیں اتنے بنے انہوں نے سنیا میں پابندی لگتی ہے بھائی یہ بھی اتنے پنجرے تھلے رکھنے پینے جی. اتنے بڑی بڑی لائٹ لگی ہوں جی. تمہیں پتا
اینی لائٹ انہوں نے واش روم چ نہیں ہوتی جنی کبوتر ہوں چھڑی ہوں. ایسے ایسے میں گھر ویکھے نے واش روم چ 0 دا بلب اتنے 8 بلب پہ بلتے ہیں. کبوتر دا فنکشن ہے کوئی مہندی ہے کبوتر. میرے عزیز دوستو اپنی جان نالوں بندیاں زیادہ عزیز رکھے نے. کبوتر بازی تے پابندی لگے تے کبوتر باز نوں تکلیف ہے. پتنگ تے پابندی لگے تے پتنگ باز نوں تکلیف ہے. ایک کڑواہٹ مٹھے مدنی دی پھیلی ہے جدو اس کھلو کے اعلان کیتا ہے ماں نال نکاح حرام ہے, بیٹی نال نکاح حرام ہے, بہن نال نکاح حرام ہے, بھتیجی نال نکاح حرام ہے, پانجی نال نکاح حرام ہے, شراب پین وقت حرام ہے, زنا حرام ہے, سود کھانا حرام ہے, یتیم دا مال کھانا حرام ہے, غصب دی زمین کھانا حرام. کڑواہٹ بھاگ دی. شکریہ مولا تانوں جزا دے. اے جدوں پیغمبر دے خلاف بندے کٹھے ہوئے نا جی, جدے جدے پابندی لگتی گئی وہ بندے کٹھے ہوندے گئے نے. انہاں قتل دا پروگرام بنایا. 12 بدماش نبی دی چارپائی دوالے کھلوتے رہنے. اللہ نے حکم کیتا اج بستر چھڑ دے رات نو حملہ ہونے. پیغمبر نے بستر چھڑ دیتا, حضرت علی لیٹ گئے. وہ گل تے اوتھے رہ گئی. پیغمبر اعظم نے اللہ نال گل کیتی, خالقا 40 سال میری تے دشمنی کوئی نہیں سی, ایدی وجہ تو پئی جدو میں کھوانا شروع کیتا ہے ادو دشمنی پئی ہے. یہ جی مینوں قتل کر دین یا نہ کر سکن چھڈو, دنیا تو میں چھڈنی ہے نا تواڈے حکم نال کدی جی بالکل چھڈنی ہے. حضور نے فرمایا جدو میں دنیا چھڈ کے چلا جاگا اے جدی وجہ تو مینوں قتل کر دینے یہ کی بنے گا, یہ کی بنے گا. اے وہ موضوع ہے جڑا آج تھوڑا جناب سامنے بیان کرنا چاہنا. اے قرآن ہے جی, سورہ مبارکہ فاتر جی, اے یاسین تو پہلا ہوندی ہے جی. یاسین نو تے سارے پہچان. یار ایڈریس دسنا ہوئے تو لوگ کہتے ہیں ویلی نہیں فلانے گجر دی, ہاں وہ نال کیونکہ گجر دی ویلی نو جانتا ہوں تو نال تو پھر اپڑ جانا سوکھا تا یاسین دسی. یاسین تسی نہیں جان ویسے بندے دے رنگ اڈ گئے نے. یاسین سورہ یاسین پڑھیے تے بیماراں نو شفا میں. پر تسی اس واسطے گھبرائے ہو پہ اتنے جیڑی بی بی پتہ لین جاندی ہے انہوں نے سنا کی حال کوئی نہیں یاسین پہ پڑھ, وہ بھی رون لگ پہ, وہ بھی رون لگ. وہ اللہ دیو بندیو یاسین شفا واسطے ہوئی. یاسین تو پہلی صورت ہونی یاد آ گئی. یاسین نہیں سناندا پہ میں, نہ وہ بندے مار صورت ہے نہ وہ بندے مرتے ہیں. اللہ دے بندے ہو صرف اینی گل ہے کوئی شفا واسطے پڑھی جاندی سی تے ہن دا رواج ہو گیا, بندے دا تصور ہی بدل گیا. اللہ فرمایا میرے حبیب وما علینا الا البلاغ المبین, تیرا کام ہے لوگوں تک حق پہنچانا, منوان دا ٹھیکہ نہیں لینا. قبلہ بہت شکریہ, منوان دا ٹھیکہ نہیں لینا. اس ویلے ریش بندے رکھی ہے نبی دی سنت تے, بندے درمیان چو مانگ کڈی ہے پیغمبر دی سنت تے, بندے جمعے نو سفید کپڑے پائے نے حضور دی سنت تے, غسل کیتا بندے حضور دی سنت تے, خوشبو لائی ہے حضور دی سنت تے. بڑی خوبصورت سنت سی, اے تے عمل کر جانا تے قتل و غارت مذہبی کٹ جائے, ختم ہی ہو جائے, کٹ کی جائے, ختم ہو جائے. اللہ فرمایا میرا حبیب تیرا کام اس حق نو پہنچانا, منوانا نہیں تو, کیونکہ ہم نے تجھے داروغہ بنا کے نہیں بھیجا. ہاں ہم نے تجھے تھانے دار بنا کے نہیں بھیجا کہ تم مار مار کے منوانے, منوانا نہیں پہنچانے. خدا دی قسم شیعہ سنی لڑائی آج مک جائے تے ایتھے ہی مک جائے جے بندے نبی دی اس سنت تے عمل کر لین. پہنچانا ذمہ داری ہونی چاہیے, منوانا نہیں. صحابہ نو خدا دا قسم ساڈے تک پہنچا, منوان دی ذمہ داری نہ لے. صحابہ نو منوانا چاہنے انہاں دی شان پہنچا. یار جیڑا بندہ سانو بندے سمجھتے ہیں صحابہ دے منکر نے تے صحابہ نو منانا چاہتا ہے, سے صحابہ دی عظمت ساڑھے تک پہنچان, بیان کر تے بیان کر کے آکھن وما علینا الا البلاغ المبین, ساڈا کام سی تواڈے تک پہنچا جانا. کافرو سمجھ جاؤ تے چنگی جی, نہ سمجھو گے تے جنت میں جاؤ گے. منوان دا ٹھیکہ نہیں لینا چاہیے. تے جڑے شیعہ نے تواڈے اگے بھی ترنا ہے, تساں علی منوانا نا بلا فصل, تے دلائل دے کے چپ ہو جاؤ. حیدر قرار دے حق وچ دلائل دیو نا قرآن چوں, علی تے علی دی اولاد دے متعلق دلائل دیو تے آکھو وما علینا الا البلاغ المبین, ساڈا کام سی پہنچانا. جدوں منوان دی ٹھیکہ نبی نہیں لیا تسی کون ہو؟ اے دا مطلب ہے پہنچا کے چپ ہو جانا محمد کی سنت ہے. شکریہ شکریہ مولا تانوں جزا دے. اپنا موقف لوگاں تک پہنچانا تو پھر خاموش ہو جانا, یہ حضور دی سنت.
اتنے بندے گولیاں نال پہ منواندے آندے فلانے مار چھڑو دوجے آپ ہی من جان گے. کیا بات ہے. یہ جو منن لگتے تو انہوں نہ کوئی جلوس ہوں نہ کوئی جشن ہوں. انج نہیں کام چلنا. اپنا موقف پہنچاؤ تو بس وما علینا الا البلاغ المبین. پیغمبر نو اللہ نے فرمایا میرے حبیب تو لوگوں تک حق پہنچانا ہے. تو فرمایا میرے قتل تو بعد یا میرے دنیا چھڈن تو بعد یہ کی بنے گا. اللہ فرماندا او فکر ہی نہ کر, او دا بندوبست میں کر لے. کی اللہ فرماتا سما اور رسن الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا, ہم نے بندوں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے چن لیے ہیں جنہیں کتاب کا وارث بنا دیا. شکریہ, بہت شکریہ. ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندے چن لیے ہیں جن کو ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا ہے. اگے اللہ نے 3 کیٹیگریاں دسیاں نے کہ میرے بندیاں چ کیسے کیسے بندے نے. ذرا اپنا اپنا حساب لایا جائے کہڑے بندیاں چ اسی آنے ہیں. 3 باری من ہم آیا قرآن دی آیت 3 بار جی من ہم دا بابا جی مطلب ہے ان میں سے, ان میں کہ اللہ کہڑے کہڑے بندے نے. فرمایا فمنہم ظالم لنفسہ, میرے بندوں میں سے ایسے بھی بندے ہیں جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں. وسوسہ آ جاتا ہے شیطان کا, وہ میری اطاعت ہی چھوڑ جاتے ہیں, گناہ ہی کرتے رہتے ہیں, بس گناہ ہی کرتے رہتے ہیں بھی میرے, ہیں بھی میرے اور گناہ گار ہیں, گناہ کرتے رہتے ہیں. میں کیا اور بھی بندے ہیں قسم, فرمایا اور بھی ہیں کہڑے. ومنہم مقتصد, ایڑا ترجمہ میرے کو ہے شاہ رفیع الدین دا. یہ فرماندے نے کچھ ایسے بھی ہیں میرے بندوں میں سے جو میانہ رو ہیں. میانہ رو نو اندر جڑے درمیانے ہوندے, درمیانے وہ ہوندے نے, وہ نرے گناہ نہیں کرتے, وہ بچ نیکیاں بھی کر جاتے. سارے درمیانے صلوات پڑھو ایک بار. اللہم صلی محمد وعلی محمد. میں تواڈے نال ہی ہاں, فکر نہیں کرنا. اسی ہاں درمیانے اللہ دے بندے, اسی نرے گناہ ہی تے نہ کرتے, بچ نیکی بھی انشاءاللہ کر جانے ہیں. وہ صرف ساڈا ذرا اقرار کرن دا معاملہ ذرا مختلف ہوندا ہے. نیکی کر کے آندے نے اساں کیتی تے گناہ کر کے آخنا ہو گیا جی, ہو جاندہ بندے کول وعدہ کٹا ہو گیا. یہ مطلب نیکیاں سی آپ کرنے تو گناہ ساڑھے کو ہو جاندہ ہے. چلو ہو بھی جاندہ ہو گئے آپ ہی آ کے درمیان نہیں ہوئے نا. پھر ایتھے اہل سنت بٹھا دے, ایتھے اہل حدیث بٹھا دے, میرے سامنے دیوبندی بٹھا دے, میں منا دیاں گا کہ اسی درمیانے ہیں. کوئی بندہ قرآن چکے میں زندگی چ گناہ نہیں کیتا, چکے ہاں تو اسی چک لو نہیں, درمیان نہیں ہوئے نا. کدی کدی چنگا کام, کدی کدی پیڑا کام جڑا ہو جاندہ ہے. میں کہتا نا تسی کر دیو یا میں کر ہو جاندہ. کئی بندے 1 گھنٹے جی 2 کر جاندے ہیں, جمعہ بھی پڑھ ہوندے نے, جوتی بھی کسے دی پاک. ایڈے درمیانے میں نہیں ویکھے جی. کیا بات ہے جی, جڑا آدھے منے گھنٹے سے ثابت کر جاندے ہیں کیسی جی درمیانے. کئی بندے رات نو ڈکیتی کر کے تے سویرے والد صاحب دا ختم رکھیا ہوں. درمیانے ختم تو ہونا تو نیکی ہوئی ہے نا, آخر وہ تو نیکی. اچھا جناب ٹھیک ہے, اسی یہاں درمیانے چنگا بھی کر لے تو پیڑا بھی کر لے. یہ 2 قسمیں ہو گئی ہیں. ہوں تیجی پڑھا جی, میں تو وارثان قرآن پہ پڑھنا. اللہ فرماتا ومنہم, اور میرے بندوں میں سے ایسے بھی ہیں سابقم بالخیرات باذن اللہ, وہ اللہ کے اذن میں رہتے ہیں. کیا بات ہے, سابقم بالخیرات باذن اللہ, وہ اللہ کے اذن میں رہتے ہیں. اور سابقم بالخیرات, سابق میں نا سبقت کرنے والا, چڑھائی کرنے والا, اوپر سے اوپر جانے والا. اللہ فرماتا ہے وہ جب سبقت کرتے ہیں نیکی میں کرتے ہیں, خیر میں کرتے ہیں. ایک نیکی کرتے ہیں پھر اوپر نیکی کرتے ہیں, پھر اوپر نیکی کرتے ہیں. ایسے بلند ہوتے جاتے ہیں کہ معراج میں پہنچ جاتے ہیں. سبحان اللہ, ایسی سبقت نیکی میں کرتے ہیں. میرے محترم سامعین, بڑی دیر بعد اینا مجمع چونڈے ویکھے کہ زمانے چ اینا ویکھیا سی, ہوں کچھ عرصے تو بعد پھر ویکھے کیونکہ میں ہوں جانا اینا نہ چونڈے. الحمدللہ یہ 3 قسماں نے بندیاں دیاں, اللہ دیاں بندیاں دیاں. ایک وہ نے جڑے ظالمون لنفسہ, جڑے اپنے نفس سے ہمیشہ ظلم ہی کرتے جاندے ہیں. ایک وہ نے جڑے اور تہاڈی خیر ہوئے دیکھو جی اپنا تو پتہ لگ گیا نا سانو,
اسی کرے ظالمون لنفسہ ہی ہاں ہر ویلے تو گناہ نہیں نہ کر دے ایک درمیانے نے ایک اونے جڑے نیکی کر دے نے او دے تے سبقت کر دے نے پھر نیکی تو پھر نیکی اے بچہ سامنے بیٹھا چھوٹا بچہ ترے نے تو دسنا اے او نے جڑے گناہگار نے تو گناہ ہی کر دیں اے او نے جڑے کدی گناہ تے کدی نیکی اے او نے جڑے سبقت نیکی چی کر دیں تو بس نیکی ہی کر دیں ایمانداری نال بچہ سچا ہوندا ہے بچہ دسے گا اے قرآن دا اللہ وارث بنانا چاہتا ہے انہاں نو بنائے گا تینوں پوچھ نہیں صرف تینوں پوچھا تو نے پوچھا شاہ جی تسی ادھر پہلا بولے تسی بھی چپ رہو جی پاکستان ایسا ملک ہے جتھے مریض دے نال جڑا گیا ہوندا نا ساریاں بیماریاں وہ دسدا ڈاکٹر پوچھتا کتنے درد ہوں وہ آتا میں دس اتنے وہ آتا یہ باہر لا جاؤ مینو یہ پوچھن دو بچہ توں دسو کیونکہ بابا جی اجانا گل کرے گا نا تو سیاح میں قیاس کی دعوت دیں اجانا گل کرے سیاح قیاس کرے بچے سچے ہوتے ہیں لو جی ادو بھی چھوٹا اے ذرا وڈا ہاں بچے تو سن لی گل اے ہر ویلے گناہ کرتے ہیں اے کدی کدی گناہ کدی کدی نیکی اے جڑے نے سبقت نیکی کرتے ہیں بس نیکی کر اللہ اس قرآن دا وارث آندا میں وچوں چن کے بنایا انہاں نو بنائے گا نہیں تہاڈی خیر ہو اینو بنائے گا نہیں اینو بنائے گا تیری خیر ہوئے اب بچہ میں کدی اٹھاواں یہ سر ویکھ لو ادھر موقع اوے بہ چل جڈا سر ہے دماغ بھی تو اڈا ہی کٹیاں دے ایڈے ایڈے سر ہوندے نے تے ساری رات ٹکا ٹک مکدا نہیں تسی کدی گجران والے آئے ہو تو دماغ ملتے ہیں ٹکا ٹک انہوں ہوندے دماغ کھان واسطے ملتے ہیں اور تہاڈا کی خیال ہے ڈیڈی بکریاں چوں نکلے ہوندے وڈیاں چوں نکلے ہوندے انہاں وڈیاں وڈیاں ڈنگراں چ سراں دے وچ دماغ بڑے بڑے ہوندے نے پر حرام ہے جی وچ کچھ ہے ہوندی ہوے اوے اللہ دے بندے نرے کھان واسطے ہی ہوندے نے یہ کچھ ڈنگر ایسے نے جنہاں دا دماغ صرف کھان واسطے ہوندا ہے تے کچھ بندے ایسے نے جنہاں صرف دماغ ہی کھاندے نے چھوٹا جا بچہ ہے نہ تے مفتی دین ہے نہ دی کوئی لائبریری ہے بابا جی لمبی چوڑی نہ بیرسٹر ہے انہیں کمال ہے ایک منٹ چ گل سوچ لئیے وہ آتا نہیں انہاں نو نہیں بنائے گا یہ گناہگار نے انہاں نو نہیں بنائے گا یہ بھی کدی کدی گناہ کرتے ہیں پاویں پر نہیں بنائے گا انہاں نو بنائے گا یہ مطلب چھوٹے بچے دے ذہن چ بھی گل آ گئی ہے عقلی دلیل میں دیتی ہے وہ من گیا ہے جدو قرآن وچ عیب کوئی نہیں عیب دار نو اللہ وارث کیسے بنا وہی بچہ بھی سمجھ گیا ہے قرآن عیب کوئی نہیں اللہ کسی عیب دار میں دا وارث کیسے بنا دے گا میں قرآن دی تانوں تاریخ پڑھا شکریہ جی قرآن دی تاریخ پڑھا اللہ فرماتا فی لوح محفوظ ہے یہ پہلے لوح محفوظ میں تھا کتنے سی لوح محفوظ میں تھا ماضی نزل بہی روح الامین علی قلبک حبیب ہم نے تیرے قلب پر روح الامین کے ذریعے نازل کیا جدوں اے ماضی چ لوح محفوظ سی ادوں بھی بے عیب سی جدوں نبی دے دل تے اتریا ادوں بھی بے عیب سی ہن حال چ بھی بے عیب ہے تے مستقبل چ بس ہو گئی مجلس بے عیب رہے گا یہ مطلب اے قرآن ہے جدا ماضی بھی بے عیب ہے جدا حال بھی بے عیب ہے جدا مستقبل بھی بے عیب ہے ساڈے منہ تے بھی کافر لکھ جانا تے اساں دا وارث اونوں مننا ہے جدا ماضی بھی بے عیب ہوئے جدا حال بھی بے عیب ہوئے جدا مستقبل بھی بے عیب سبحان مہربانی شکریہ جی کبلا شکریہ جنہ دا ماضی بھی بے عیب ہو جنہ دا حال بھی بے عیب ہو اور جنہ دا مستقبل بھی بے عیب ہو وہ میں پڑھ دینا قرآن کل بھی پاک سی ہر ویلے پاک سی آج بھی پاک ہے ہر ویلے پاک رہے گا ہر ویلے پاک رہے گا دیسی گھیو جتوں لبے لوگ لے آتے لوگ آتے یار کوئی دیسی گھیو لبدا وہ آتا چیمیاں لے آئی بندے چیمیاں ٹر جاتے وہ آتا نہیں کوئی نہیں انہوں سندھواں لے آئی بندے سندھواں ٹر جاتے یہ مطلب جتھے ہوئے اتوں ہی لبنا کی گل اگر کسی زمیندار نو گھیو کی لوڑ پی جائے شہر تو وہ آ کے کسی کمی کے گھروں نہ لیا تو نہیں تو نہ صحیح جتوں شہر لبے لے لینی چاہیے
जुमा होवे सारियां दुकानां मुसलमानां दियां बंद होण, स्टोर मैडिकल स्टोर, ईसाइयां दा मैडिकल स्टोर खुला होवे ते बाबे नूं अटैक हो जाए ते लियाउणी तो नहीं दवाई उत्थे चाहिदी, जांदे ने जान मुसलमानी कलमा पढ़न ते जान। स्टोर सिर्फ ईसाइयां दा खुला है, लियाउणी चाहिदी है कि नहीं? बाबे नूं पुछो, वो आखेगा जिथों लभदी जे लिया होए मेरी जान दी आ गोली थले तरन या जीभ थले तरी दी। ਇਹਦਾ मतलब है जिथों लभे उथों। कुरान मेरे हथ च है, कुरान की तरह जेड़े हर वेले पाक ने ना, हर वेले जे तेरे हाल ने ते असी तेरे को लै आउने आ, जे साडे कोल ने साडे कोल। कमाल है यार, जिथों लभदे ने किसे हाल होण ते असी तैयार हां। मैं ना हर वेले सहाबा इकराम दा एक दरवाजा मस्जिद दे विच खुलदा सी ते एक गली च खुलदा सी, घर ऐसा बनाए सन। चलो इत्थे ते पूरी कलोनी च जिथे कोल मसीत होवे उत्थे हाता सस्ता हुंदा है। बड़ियां कलोनियां बाहर बनदियां ने पईयां, जिथे कोल मसीत होवे उत्थे हाता सस्ता मैं विकदा वेखिया। मैं क्या यार उन्हें आख्या सस्ता च ले लो मस्जिद के नाल, मैं मकान पे खरीदा। मैं क्या सस्ता क्यों विकदा है? उस आख्या लोग आंदे ने मौलवी कन्न खांदा है। उस जमाने इंज नहीं सी, उदों इंज नहीं सन लोग समझते कि कन्न साडे खाधे जाते ने। लोग कन्न लैके लगे फिरते सन, या साहिबे नहजुल बलागा बोले, हाँ, या वो बोले जिहदी जुबान चूस के साहिबे नहजुल बलागा बने। मेरे अजीजों, सहाबा कराम नूं मस्जिद नाल बहुत प्यार सी। चलो जिहड़े शिया बैठे हो, मौला अली नूं किसे पूछा सी तुहाडा दिल कित्थे लगदा है? फरमांदे सन मस्जिद है। जिथे मेरा दिल करता ना मैं बैठा ही रहा, वो मस्जिद है। ये हुण पता नहीं सानू की हो गया है, साडे पीर दा दिल उत्थे लगदा सी। अल्लाह करे साडा भी लगे उत्थे, मेहरबानी किबला। सहाबा कराम नूं मस्जिद नाल प्यार सी। एक दरवाजा गली च, दूजा मस्जिद दे विच। भई नमाज वास्ते उत्तों ना आउणा पै, सीधा घरों निकलिए तो मस्जिद दे विच कदम रख। वो जिहड़े अंदर नूं दरवाजे खोलते सन पैगंबर ने बंद कराए, इल्ला बाबे अली इब्न अबी तालिब, सदके जावा सवाए हजरत अली अलैहिस्सलाम दे दरवाजे ते। कादी साहब पूरी किताब लिख दी है, अज जिंदा ने फोन कर लो। फरमाते ने सहाबा कराम ने आके पैगंबर अगे अर्ज की कि साडे दरवाजे बंद किने कराए ने? फरमाया अल्लाह पाक ने। अली दा किने खुलवाया? फरमाया जिन्ने तुहाडे बंद कराए, अल्लाह पाक ने। उन्हें आके गल की हुई है, जिहड़ा उन्हें जुमला आख्या वो भी सुन लो तो एक मेरे को भी सुन लो। उन्होंने जुमले में खूबसूरत कर लगा। ना हार होंगे तां भी पंजा पंजा ही सी, मजलिस तां भी हो जानी सी। इन्ने पंजे ना होंगे तां भी हो जानी सी। खूबसूरती है ना, बनाई गई ना खूबसूरती। मम्मी फिक्र नूं खूबसूरत करने लगा। कादरी साहब फरमाते ने पैगंबर ने सहाबा से कहा, तुम हर हालत में मस्जिद में नहीं आ सकते, अली हर हालत में मस्जिद में, तुम हर हालत में मस्जिद में नहीं आ सकते, अली हर हालत में मस्जिद में आ सकता है। मैं खूबसूरत करा, फुल पावा यारा, सुनहरी रंग दे पंजे लावा, जिवें खूबसूरती तुसां बनाई है मजलिस दी, मैं फिक्र नूं खूबसूरत करा। एक कादरी साहब के जुमले नूं खूबसूरत करने लगा। या तो ऐसे कहा जा सकता है कि तुम हर हालत में मस्जिद में नहीं आ सकते, अली हर हालत में मस्जिद में आ सकता है। तो खूबसूरत दा ये बनता है, अली पे वो हालत ही नहीं आती। कमाल है कि जब मस्जिद में आने की इजाजत न मिल। शुक्रिया बाबा जी, मिल गए। मैं एक आयत के जरिए वारसाने कुरान तक आना चाहना। मैं जी का तरीका लभा जी, बड़ा खूबसूरत तरीका, तुसी यकीन करो खूबसूरत तरीका। खूबसूरत तरीका यह है कि जिदे उत्ते कुरान नाज़िल होया ना, उत्ते कदी बंदे ओनू समझ जाना ते ओदे तो बाद वारस समझने आसान हो जाए। यानी अल्लाह कैसे बंदे थे आंदा, मैं अपने बंदों में से चुन लिए हैं। मैं क्या अल्लाह कैसे बंदे थे कुरान नाज़िल की? सूरह मुबारका बकरा। खाली फरमाते ने इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, काफिरो उस कुरान पे शक करते हो जिसको नाज़िल किया है हमने अपने बंदे पर। क्या बात है भाई यारा, बंदे सारे असी किते हैं? अल्लाह दे। अल्लाह पे फरमाता मैंने अपने बंदे पे नाज़िल किया। ਇਹਦਾ मतलब है अंदरों असी मन गए, असी बंदे होर ते जिदे ते नाज़िल होया वो बंदा। और अल्लामा इकबाल इन्हू खूब समझिया जी।
علامہ اقبال بھی بڑا سمجھے، وہ فرماتے ہیں عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر، عبد اور ہے عبد ہو اور ہے، عبد تے عبد ہو چ فرق ہے. یہ جنہیں عبد نے نماز پڑھتے ہیں، نماز لے لیا تے فرض ہے، بچیاں تے واجب ہے، عبدہ تے واجب ہے، اللہ دے بندہ تے واجب ہے. مہربانی فرماؤ. وہ جنہاں نے کتا ٹر گیا سی بغیر نمازاں تو جنت ہے، وہ تے واجب نہیں سن، کدی کتیاں تے بھی نماز واجب ہوئی. چلو نماز بندیاں تے واجب ہے، کتا جنت چڑھ گیا بغیر نماز تو بندہ پوچھے کتے تے واجب کدوں سی؟ اور یہ تے واجب ہے. کتے تے جو واجب سی نا وہ تے جو پورا سی. کمال ہے. میں ایک عالم دین کو بھی سنے ہیں، وہ فرماتے ہیں کتے کی نماز صرف یہ تھی کہ یہاں چپ رہنا ہے. کمال بار مخبر پہ پھرتے رہے، وہ تے نہیں ہوئی واجب سی پہ اتنے پہنچنا نہیں ہو مت انہوں نے پتہ لگ جائے کہ مومن سگار دے اندر نے جو کتے پہ واجب تھا اس نے پورا کیا، جو بندے پہ واجب ہے وہ بندہ پورا کر. شکریہ. نماز بندے پڑھتے نہیں کہ نہیں؟ بولو یار کی ہوگا. اور یارا کتے کتے پڑھتے ہیں چیلنج کر لو بندے کتے. جیڑا بندہ نماز چیلنج کر لو، جیڑا بندہ نماز پڑھتا ہے وہ بہ کے تشہد وچ شہادت دیندا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت تے یاد کر چھڑو یار. کئیاں بندیاں نو کوئی نہیں جے یاد، وہ اونجی جنازے نو تکے دیندے پھردے نے کلمہ شہادت کلمہ شہادت آؤندا کوئی. کئیاں نوجوانوں نے نہ پتہ بھی یہی کلمہ شہادت ہے، بس کلمہ شہادت. میں نہیں شاہ جی کتے پڑھ دیا کسی نے ویکھیا ایک بندہ کندھا دیندا کلمہ شہادت، وہ حق بنتا نا ایک باری لوکاں نو موقع دے سارے آکھن اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یعنی اتھوں تک پڑھ کم از کم تے پھر اس تو بعد دوجا ہے کلمہ شہادت کلمہ شہادت کلمہ شہادت کلمہ شہادت. اور پڑک پڑک کے مردہ پڑھن دیو کسی نے ایک باری پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. عبد کہہ رہا ہے وہ عبدہ ہے. صدقے جاواں صدقے جاواں. عبد کہہ رہا ہے وہ عبدہ ہے. عبد اور ہے عبدہ اور ہے. ہو گئی ہے مجلس. عبد کسے کہتے ہیں؟ اللہ اپنے بندوں میں سے چنتا ہے. جس عبد کو اللہ نے چن کر اس پر قرآن کو نازل کیا وہ صرف عبد نہیں، اے صدقہ جمع وہ عبدہ ہے. نماز کے بعد کیسی آنے محمدن عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کے رسول بھی ہیں اور عبد بھی ہیں. بندہ پوچھے تو بیان ہے محمد اس کے عبد ہیں تو عبد نہیں. یہ دا مطلب ہے قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ سکنا جو نماز پڑھ رہا ہے یہ عبد اور ہے، جس کا ذکر نماز میں ہو رہا ہے وہ عبد ہے. صدقہ جاواں صدقہ جاواں. اور یار اسی بھی بندے ہاں یار عبد ہو تے اج غور کر لو خدا واسطے. پیغمبر صرف عبد نہیں عبد ہو نے عبد ہو. ہمارا ایمان ہے کہ جیسی عبدیت کی منزل پر مصطفیٰ ہے اس کا وارث بھی عبدیت کی اسی منزل میں ہونا چاہیے. نہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وہ اپنے ہاری کو وائپ کر دے گا. ایمان والو نبی پہ درود پڑھو. پڑھو جی محمد و آل محمد. لب گیا جی یہی جی کی سنیں گے. اگر عبدیت کی وہ منزل جو محمد کے پاس ہے، اگر عبدیت کی وہ منزل مصطفیٰ پہ ختم ہو جاتی آل پہ درود نہ آتا. یہ مطلب ہے وہ عبدیت کی منزل جو پیغمبر کے پاس ہے وہ آل محمد کے پاس بھی ہے.
اوے محمد پہ نبوت کا خاتمہ ہے، عبدیت کا خاتمہ نہیں۔ راضی ہوں، ہو گئی ہے مجلس، اب ہاتھ رہو جی پھر اکھاں اوے نبی تے نبوت ختم ہوئی ہے، رسالت ختم ہوئی ہے، عبدیت جاری ہے۔ وہ کون نے جڑے نبی جیسے بندے نے؟ وہ کون نے؟ اگر عبدیت دی منزل پیغمبر تے رک جاندی تے درود پیغمبر تک ہوندا، آل محمد ہے نا، پھر ہے نا میرا نبی صرف عبد نہیں، عبد ہو ہے۔ جملہ اج شاہ جی میں آکھن لگا، پھر شاید زندگی چ پہلی باری آکھن لگا، میرا خیال ہے کہ میرے کو نکلیا نا۔ اللہ جس ذات پر قرآن اتارے وہ صرف عبد نہیں، اسے عبد ہو کہتے ہیں، اور جس کے عبد ہو ناز اٹھائے اسے وارث قرآن کہتے ہیں۔ ہائے ہائے مولا بھائی تمہیں شکریہ، بہت مہربانی۔ اے نماز عبادت کی دی ہے جی، اللہ دی، اللہ معبود ہے نا بابا جی، معبود دی عبادت۔ اے شب معراج تو انہوں پتا ہے نبی جڑا تحفہ لے کے آئے وہ دا نام نماز ہے۔ چلو ایسی نکلنے نا باہر تو سارے بچے آتے ہیں اصل جانا، اسی آنا تھی گھر رہو، اسی تھوڑے واسطے شہر لے کے آؤں، اسی تھوڑے واسطے شہر لے کے آؤں، تو شام نو سارے کوئی اچھی شاہی لے کے آؤں تاکہ بچے راضی ہوں۔ صحابہ دا مزاج ایسا سی کہ معراج تے نہ جا سکے، معراج تے نبی کلے چلے گا، واپس آئے تو صحابہ پوچھا ساڈے واسطے کی لے کے آئے؟ فرمایا نماز۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تسی معراج کر آئے ہو تو ساڈے واسطے نماز لین دی؟ حضور نے فرمایا صلاۃ معراج المومنین، ہاں ہاں نماز مومن کی معراج ہے۔ مہربانی اللہ سب نو معراج نصیب فرمائے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ وہ پھر معراج نبی پاک نے آ کے نماز شروع کرائی تے حضور نے پڑھائی۔ پھر کیا منظر سی، شب معراج تے پیچھے سن نبی دے نبی، جدو ایتھے آئے تے پھر مگر صحابہ سن۔ صحابہ دی منزل میں بیان نہیں کر سکتا کہ جس نبی دے پیچھے نبیاں نو موقع ملیا سی نہ نماز پڑھن دا، او دے پیچھے صحابہ نو موقع مل گیا۔ ہن نبی پاک واپس آ کے اگے نماز پڑھا رہے ہیں۔ ہر نبی اپنی قوم وچ خاص بندہ سی، ہے سی کہ نہیں؟ عبد ہو آندے نے اونوں اس کا بندہ، عبد میں نے بندہ، عبد ہو میں نے اس کا بندہ۔ اینو ہور آسان کراں، جڑا آپ آندا پھرے نا میں اس کا بندہ، میں اس کا بندہ، اسے عبد کہتے ہیں۔ جسے وہ کہے نا میرا بندہ، صدقے جاواں اسے عبد ہو کہتے ہیں۔ پیغمبر دی منزل صرف عبد دی نہیں کی بلا، سبحان اللہ اسرا بعبدہ، سبحان ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اے تھوڑی خیر ہوئے اپنے بندے کو۔ یہ دا مطلب ہے میرا نبی وہاں پہنچا تو جملہ کہنے لگا نعت دا، نعت تو بعد میں قصیدے تے آ جانا، پہلا نعت سنو جی۔ نعت ہے کہ جو اپنی اپنی امت میں عبد ہو تھے، محمد کو دیکھتے ہی عبد بن گئے۔ صدقہ جانا جو اپنی اپنی امت میں عبد ہو تھے، جدو نبی سامنے آ کے کھڑتے اللہ اکبر، آدم بھی پیچھے پیچھے، عیسیٰ بھی پیچھے، ہر نبی پیچھے، تو میرا نبی نبیوں کا عبد ہو۔ صحابہ کرام دی عظمت ہے کہ نبیاں دا عبد ہو زمین تے میسر آ گیا، اگے وے نبیاں دا عبد ہو عبادت معبود دی، پیچھے ہر صحابی عبدیت دی منزل تے۔ صحابی عبد ہے، نبی عبد ہو ہے۔ واہ علامہ اقبال کتھے ٹر گئے؟ آ جڑے بندے بہندے ہو نا پہ علامہ اقبال دیکھے میرے منہ ساڈے جیسا دی وجہ تے اتنے دفن ہویا لاہور جا کے، ورنہ ساڈا سی۔ عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر، عبد اور ہے، پیغمبر عبد ہو ہے، ہر صحابی عبد ہے۔ اوے عبد ہو کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کتنے ٹر گئے نے بندے؟ وہ نبیوں کا عبد ہو ہے، اس کے اپنے عبد اس کے آگے کیسے آ جائیں گے؟ اللہ نے دسیا ہے وہ عبد ہو ہے جدے پیچھے نوح بھی عبد ہوئے تو پیچھے رہے گا، آدم بھی عبد بن کے پیچھے ہوئے گا، عیسیٰ بھی عبد بن کے پیچھے ہوئے گا۔ ہر صحابی عبد ہے۔ میرا نبی تھوڑے بندے بولے نے سوادری عبد ہو ہے، پیچھے صف تھی عبد کی، نبی تھے عبد ہو۔ بسم اللہ جناب علی آ جاؤ، تسی بھی آ جاؤ، نہیں
پھر مینوں گل پوری کر لین دے جدوں تساں آنا پھر تانوں بھی لوکاں ویکھنا ایڈی اہم گل پہ کرنا تے بندے سمجھتے ہیں بھی اہم تے وہ جڑا اتوں ہے میرے لو ویکھو یار میں چھڈن لگا میں تہاڈے کول 49 منٹ پڑھ گیا نبی کس منزل تے اگے نے عبد ہو تے صحابی عبد صحابیاں دی توہین ہے ادا عبد ہونا جدوں نبی دے پیچھے عبد نے تے صحابہ دی بڑی شان ہے کہ وہ جتھے نبی عبد سن اوتے صحابہ عبد دی منزل تے ہوں تساں توجہ رکھنی ہے جی پردے چوں میرے دوست نکل کے آئے نے تسی ادھروں ویکھو تو ہن سواد بہت ہے یقین کرو جب نبی نبیوں کا عبد ہو زمین پہ آ کے عبد ہو بنا پیچھے قطار صحابہ کی عبد کی منزل پہ تھی زہرا کے گھر کا پردہ اٹھا حسین کسی عبد پہ نہیں بیٹھا صدقے جماعت میں پہلا حسین زہرا کے گھر سے شبیر نکلے حسین عبدوں سے گزرتے ہوئے پڑھنا لے آگیا پیچھے میں پڑھنا لے آگیا آ جانا اچھا مہربانی کے بنا میں پہلا کوئی بندہ دسے جب شبیر گھر سے چلے اتھوں ٹورے نے عبدوں سے گزرتے ہوئے عبدوں سے گزرتے ہوئے میں وارث قرآن پہ پڑھ صدقہ جاواں خدا دی مینوں قسم ہے تسی قبلہ پرائیویٹ بھاویں کڈی کالونی چلے جاؤ بیریا ٹاؤن چلے جاؤ لیکن جو چھاؤنی جاؤ گے نا تانوں ماحول انگلینڈ دا جاپے گا کسے بھی چھاؤنی ساڈے گجرانے آ جاؤ تسی لاہور چھاؤنی چلے چھاؤنیاں دے اندر تے لوگ جا کے آندے نے سارا پیسہ تے کھا گئے نا پیسہ نہیں کھا گئے محافظوں کے ناز دیکھے جاتے ہاں صدقہ جاواں اوے وارثوں کے ناز دیکھے جاتے ہیں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے محافظ جاگ رہے ہوتے ہیں دنیا سو رہی ہوتی ہے حافظ محافظ اور وارث جاگ رہے ہوتے ہیں ہن اسی آرام نال بیٹھ کے پڑھنے پہ سننے پہ نعرے پہ لانے اساں اٹھ کے جا کے سون جانے وہ جڑے باؤنڈری لائن تے کھلوتے نے انہاں کوئی نہیں سونا وہ نویں جانے نے تو انہاں سونا ہے جاگدے نے محافظ جاگدے نے وارث ناز ویکھے جاندے نے وارثاں دے ناز ویکھے جاندے نے محافظاں دے حسین عبدوں سے گزرتے ہوئے عبدہو کے کمر پہ سوار ہو گئے اب ماحول کیا تھا ہر عبد کے گھر والے منتظر تھے کہ ہمارا عبد گھر نہیں آیا فوٹو پہلا بنا لو باقی خیر اور میرے لو دیکھو یار تھوڑی داد دی فوٹو بنانا چاہتے ہیں کھلوتے رہو جی آؤن صاحب کھلوتے رہو کتنے گئے آؤ جی پٹی صاحب تشریف فرما آؤن کتنے آؤ کیا ہوا اے آؤن صاحب آ جاؤ فوٹوگرافر جڑے کیا اپنی مرضی نال آ گئے میں سدنا پہ تو نہیں آ میرا خیال سی بھی شاید ہوں داد آن لگی تو ٹر گئے جی داد دی بنانی ہے تو آ جاؤ آن لگی پتہ نہیں میں دعویٰ تو کدی نہیں کیتا پر میرا دل ہے شاید بہت داد آنا اگر بنانا کو چاہتا تو ہم تصویر بنائے جڑا ذاکر آندے نا پوائیں بھائی کیمرہ پوائیں وہ کھا دے واسطے آندے نے پوائیں اس واسطے پہ ذرا پتہ لگے میں کیویں دا پہ پڑھنا تو کئی تے آندے نے ذرا پوائیں کیمرہ جڑا نہیں بولتا میں توڑ آ کے پوچھنا ہے اللہ معافی دے میں نہیں آؤں تو بے فکر رہو لیکن تسی جملہ سننا مہربانی میں وار سے قرآن پڑھ کے جس لینے لگا مصاحب توڑے ذمہ جی میں بڑا جا پڑھ گیا تو ساں صرف توجہ فرمانی ہے نبیوں کا عبدہو زمین پر عبدہو بنا صحابہ پیچھے نبیوں کی جگہ پر آ کے نصیب ایسے تھے کہ وہ عبد کی منزل پر تھے اب مجھے نہیں پتا چلا حسین کو عبد کہوں یا عبدہو کہوں عبدوں سے تو حسین گزر گئے سوار ہوئے ہیں جا کے عبدہو پر اب منظر یہ تھا ایک تسبیح پھر دوسری تسبیح پھر تیسری تسبیح پھر چوتھی تسبیح پھر 70 سے آگے تسبیح بڑی حالات کیا تھے ہر گھر والے منتظر تھے کہ ہمارا عبد کب گھر آئے اور عبد منتظر تھا کہ عبدہو سار اٹھائے اور عبدہو منتظر تھا کہ مجھے جبریل کچھ کہے
اور جبریل منتظر تھا کہ مجھے معبود حکم کرے، اور معبود منتظر تھا کہ حسین خود اترے۔ کمال ہے یار، کیسا تسلسل ہے۔ ہر عبد کا گھر والا منتظر تھا کہ عبد گھر آئے، دوبارہ کھا، اور عبد منتظر تھا کہ عبدہ سار اٹھائے، عبدہ منتظر تھا کہ جبریل کچھ بتائے، اور جبریل منتظر تھا کہ مجھے معبود حکم کرے، اور معبود منتظر تھا کہ زہرا کا بیٹا خود اترے۔ ہن میں نو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیڑے لفظاں نال شبیر نو نذرانہ عقیدت پیش کراں۔ میں یا حسین ابن علی، میں جرات ہی نہیں کرتا کہ تسے معبود کہہ سکوں۔ معبود تو ہے نہیں، تو خود معبود کے سجدے میں ہے۔ میں میرٹ سے پڑھنا ہے علی مولا، میں میرٹ سے پڑھنا، میں حضرت امام حسین کو معبود نہیں کہہ سکتا۔ معبود وہ ہے جس کی عبادت تیروں میں گھر کر حسین کرے۔ کئی ہزار تیر کھا کے شبیر کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اور لاشوں کے درمیان کہہ رہے تھے شکرن للہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ میں کیسے کہوں اسے معبود؟ یا حسین ابن علی علیہ السلام، معبود میں تمہیں کہہ نہیں سکتا، معبود میں تمہیں کہہ نہیں سکتا۔ اب تو ہو کے اوپر تو سوار ہے، اب تو میں سے تو گزر گیا ہے۔ عبد کہوں یا عبد ہو کہوں، یہ کو لفظ آکھاں جس کی عظمت بیان کرنے کے لیے بشر کو لفظ نہ ملے اسے حسین کہتے۔ کمال ہے یا رافع جلدہ سنو آکھاں یا شبیر نو معبود آکھاں۔ خراج تحسین پیش کرنے واسطے سلام کر رہے ہیں، شان میں کی پڑھنی ہے، سلام کر رہے ہیں۔ شان پڑھنا اور ہے، سلام کرنا، میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ اے زہرا کے فرزند، معبود کہنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ عبد میں سے تو گزر گیا، عبد کیسے کہوں؟ عبد ہوں تیرے ناز دیکھ رہا ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ عبد سے لے کے عبد ہوں تک، عبد ہوں سے لے کے معبود تک، معبود سے لے کے عبادت تک، پوری کائنات مل کے جس کا انتظار کرے اسے حسین ابن علی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔